الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب حوض کوثر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا، آپ کو عطا کیا گیا، حق ہے، یہ واقعی درست ہے۔ اس حوض کی مسافت پیمائش 1 مہینے کی راہ ہے۔ 1 مہینے تک چلتا رہے، جتنا وہ سفر طے کرے گا 1 مہینے کی مدت میں، اتنی لمبی اس کی پیمائش ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، گنبد نما، گنبد ہوتا ہے نا، گنبد، اس طرح کے قبے بنے ہوئے ہیں، چاروں گوشے برابر۔ اس کے چاروں گوشے کیا ہے؟ برابر، یعنی زاویہ قائمہ۔ یہ جیومیٹری کی ایک اصطلاح ہے۔ کس کی اصطلاح ہے؟ یعنی لمبائی بھی برابر اور چوڑائی بھی برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر لمبائی بالفرض 6 انچ ہے تو چوڑائی بھی کتنی ہوگی؟ 6۔ لمبائی اگر 5 انچ ہے تو چوڑائی بھی کتنی ہوگی؟ 5 ہے، تو دونوں برابر ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ۔ اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔ اور اس پانی کی کیا شان ہے کہ جو اس پانی کو پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اب پیاسا تو نہیں ہوگا لیکن بار بار لذت کے لیے پیتا رہے گا۔ پیاس بجھانے کے لیے نہیں پیے گا، اب کس کے لیے پیے گا؟ لذت کے لیے پیے گا۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک پرنالہ سونے کا، دوسرا چاندی کا۔ یہ ایسا عظیم الشان حوض کوثر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا گیا ہے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے دستہائے مبارک سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کے چھلکتے ہوئے جام عطا فرما رہے ہوں گے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے ہی ہیں۔ میزان حق ہے، ترازو جہاں اعمال تولے جائیں گے، یہ بھی درست ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، بدی کا پلہ نیچے ہو جائے گا۔ تو بھاری ہونے کے کیا معنی ہے؟ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے۔ بھاری ہونے کے معنی کیا ہے؟ اوپر اٹھے۔ دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو بھاری ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ نیچے جھکتا ہے۔ اور اس میزان میں کیا ہوگا؟ جو بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے۔ اگر نیکیوں والے اعمال زیادہ ہوئے تو وہ پلہ اوپر اٹھ جائے گا، گناہوں کا معاملہ ہوا تو وہ پلہ اوپر اٹھ جائے گا۔ مقام محمود، یہ پیچھے گزر چکا کہ یہ وہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف، ثنا، خوبی، وصف، اوصاف، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا، ایک جھنڈا عطا کیا جائے گا آپ کو۔ اس جھنڈے کو کیا کہتے ہیں؟ لواء الحمد۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے،
وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ جھنڈے کے تلے بھی اگر رضا کی زباں کھلے تو وہ حضور کی ثنا خوانی میں کھلے۔ صراط حق ہے، پل صراط یہ بھی حق ہے، درست ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، یہ آخری سٹیپ، جو اس کو پار کر لے گا پار کرتے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی، اور حسب اختلاف اعمال، جس کے جیسے اعمال ہوں گے پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ اب جس کے اعمال بہت زیادہ اچھے ہوں گے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ بعض تو ایسی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندہ، یعنی بجلی کی جو چمک ہوتی ہے نا، یہ چمک کس طرح جلدی آ جاتی ہے، اس تیزی سے یہ پل صراط کو پار کر لیں گے۔ حالانکہ یہ کئی برس کی راہ ہے، لیکن اتنی جلدی پل کو پار کر لیں گے۔ اور جیسے بجلی کا کوندہ کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح اس پل کو پار کر لیں گے۔ کوئی ایسے پار کرے گا جیسے پرند اڑتا ہے، اور بعض ایسے پار کریں گے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، بعض ایسے پار کریں گے جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سوریل پر گھسٹتے ہوئے بھی پل کو پار کر لیں گے، اور کوئی چیونٹی کی چال چل کر پار کر لے گا۔ اس طرح حسب مراتب، جس کے جیسے اعمال ویسے ہی اس کی وہاں پل صراط پر گزرنے کی ترکیب ہوگی۔ اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے، اللہ ہی جانے وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ وہ آنکڑے کیا ہوں گے؟ لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا، اللہ جس سے ناراض ہوا، اسے یہ آنکڑے کیا کر لیں گے؟ پکڑ لیں گے۔ مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے جو اہل ایمان ہوں گے، اور بعض کو کیا کر لیں گے؟ یہ جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ شخص جو جہنم میں گر گیا یہ ہلاک ہوا۔ یہ تمام اہل محشر تو پل سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ، گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا، بکمال گریہ و زاری، اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلم رب سلم سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے۔ سلم سلم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ اعلیٰ حضرت کا عشق و محبت دیکھیے، کیسا عشق و محبت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اور پل صراط کی آپ نے کیفیت سنی کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ، سینکڑوں برس کی راہ، اتنا لمبا یہ پل، تو کتنا مطلب احتیاط کا معاملہ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے۔ تنگ گلی ہو، راستے میں پتہ ہو کہ کیچڑ ہے اور نجاست ہے، زہریلے جانور بھی ہے، تو کیسا بندہ بچتے بچتے گزرتا ہے، اور اندھیرا بھی ہو تو پل صراط پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، روشنی نام کو نہیں ہے وہاں پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، ایسے پل پر فرما رہے وجد کرتے گزر جا، کیوں کہ ہے رب سلم دعائے محمد، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہ فرمائے، ایسا نہیں ہوگا، سرکار دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اچھا، ایک اسی جگہ کیا، یعنی ایک پل صراط ہی کیا، حضور اس دن قیامت کے دن تمام مواطن، وطن کی جمع جگہ، تمام جگہوں میں دورہ فرماتے رہیں گے۔ کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات یعنی نیکیوں میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حضور کوثر پر جلوہ فرمائے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا،
غرض ہر جگہ انہی کی دعائی، ہر شخص انہی کو پکارتا ہے، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں، دوسروں کو کیا پوچھیے۔ صرف ایک یہی ہے جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بات ان کے ذمے، ان کو دو عالم کی یہ ذمہ داری دی گئی ہے، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے، 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت صرف ہو جتنا ایک فرض نماز میں، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب جس کے جیسا مقام، جس کے جیسے عمل، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکتے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب جس کے جیسے عمل، اس کی مثال یوں دی گئی ہے سمجھانے کے لیے کہ دو شخص ہو رہے، ایک زخموں سے چور چور ہے، بیمار ہے بیچارہ، تو رات 6 گھنٹے کی ہے، ایک دوسرا شخص بھی ہے وہ تھکا ماندہ ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں، کوئی زخم نہیں، وہ بھی سو رہا۔ تو جو زخموں سے چور چور ہے، جس کو بیماری ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اس کے لیے رات کا ایک منٹ اس کے لیے ایک سال کے برابر ہو جائے گا، اور رات اسے کاٹے نہیں کٹے گی۔ جبکہ وہ دوسرا جو تھکن سے چور چور ہے، اس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، وہ سوئے گا، اور جب اس کو اٹھایا جائے گا تو کیا کہے گا؟ یار ابھی تو سویا تھا، پلک جھپکنے میں صبح ہو گئی۔ تو یہ دنیا میں بھی اس قسم کے نظارے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ دن اس کے لیے پلک جھپکتے میں گزر جائے گا، جس پر تکلیفیں آ رہی ہوں گی تو اس کا تو معاملہ ہی دوسرا ہوگا۔ سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل کا دیدار، کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے احوال، ہولناکیاں، احوال، حالات، احوال کہتے ہیں جو ہاتھی والے آسے نا، ہولناکیاں، اور احوال حالت کی جمع حالات، مختصراً بیان کیے گئے۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ جنت۔ یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے کیا کہیں گے؟ جہنم۔